فلسطین اور غزہ پٹی کی حمایت میں تمہیں یہاں پروٹیسٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر تم غزہ پٹی کے لیے اتنے فکر مند ہو، فلسطینیوں کا اتنا تمہیں خیال ہے، تم اس قدر پریشان ہو، تو تم خود کیوں غزہ پٹی نہیں چلے جاتے ہو؟ ایک شہری کو، ایک اہم ذمہ دار شخص کو پولیس آفیسر کی طرف سے چیلنج کیا گیا اور اس شخص نے غزہ پٹی جا کر دکھا دیا۔ بھلے ہی وہ غزہ پٹی میں قدم نہیں رکھ سکا، لیکن وہ غزہ پٹی کے قریب ضرور پہنچ گیا۔ غزہ پٹی کو اس نے اپنی نگاہوں سے دیکھ لیا۔ اس کے بعد اسرائیلی نیوی نے، اسرائیل کی فورس نے اسے گرفتار کر لیا ہے، جیل میں بند کر دیا ہے۔ اور یہ کوئی پرانے زمانے کی کہانی نہیں ہے، کسی کتاب میں لکھا ہوا یہ قصہ اور واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ابھی کی بات ہے۔ اور یہ بات کسی ہندوستان جیسے ملک کی نہیں ہے جہاں فلسطین کی حمایت میں احتجاج کرنے کی اجازت نہیں، نہ امریکہ کی بات ہے، بلکہ پاکستان کا یہ معاملہ ہے۔ پاکستان والے دعویٰ کرتے ہیں ہمارا قیام عمل میں آیا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے لیے، ہمارا قیام عمل میں آیا تھا پوری دنیا کے مسلمانوں کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ پاکستان کا دعویٰ ہے کہ وہ مسلم ملک ہے۔ پاکستان ریاست مدینہ کے ماڈل کو اپنانے کا دعویٰ کرتا ہے۔ پاکستان دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے ابھی تک اسرائیل کو ایک اسٹیٹ کے طور پر تسلیم نہیں کیا ہے۔ پاکستان کے پاسپورٹ پر واضح لفظوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس پاسپورٹ ہولڈر کو اسرائیل جانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اسی پاکستان میں وہاں کے ایک سابق ایم پی کو پروٹیسٹ کرنے سے روکا گیا۔ یہ بات ہے، یہ واقعہ ہے مشتاق احمد کا۔ مشتاق احمد پاکستان میں 2018 میں سینیٹر رہ چکے ہیں، جماعت اسلامی کے وہ رکن ہیں، اور جماعت اسلامی کی جو طلبہ یونین ہے اس سے پہلے جڑے، اس کے ذمہ دار رہے، بعد میں مرکزی جماعت اسلامی پاکستان کے وہ رکن منتخب ہوئے، اور پورے پاکستان میں مشتاق احمد لگاتار فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، غزہ پٹی کے مسئلے پر وہ کھل کر بولتے ہیں، تحریک چلاتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ جب وہ غزہ پٹی کے حق میں پروٹیسٹ کر رہے تھے، اسرائیل کے خلاف نعرے لگا رہے تھے، تب پاکستان کی پولیس نے انہیں پروٹیسٹ کرنے سے، غزہ پٹی کی حمایت میں اور اسرائیل کے خلاف نعرہ لگانے سے روک دیا، اور پولیس آفیسر نے مشتاق احمد کو چیلنج کرتے ہوئے کہا اگر تم کو غزہ پٹی کی اتنی ہی فکر ہے تو تم خود غزہ پٹی کیوں نہیں چلے جاتے ہو؟ اور اس شخص نے غزہ پٹی جا کر دکھا دیا۔ ابھی گلوبل سموتھ فلوٹیلا جو غزہ پٹی کی طرف گیا تھا اور اس کو اسرائیل نے روک دیا، قبضے میں لے لیا، تمام 45 سے زیادہ ممالک کے جو ایکٹیوسٹ اور شہری ہیں جن کی تعداد 400 سے زیادہ ہے، وہ سب اس وقت اسرائیل کی جیلوں میں بند ہے، تو اس میں مشتاق احمد بھی شامل ہے۔ پاکستان سے بھی 6 افراد پر مشتمل ایک قافلہ گیا، اس قافلہ کو لیڈ کر رہے تھے سینیٹر مشتاق احمد۔ پہلے یہ ملیشیا گئے، پھر وہاں سے کچھ اور علاقوں میں گئے، پھر اٹلی گئے، اور اٹلی سے یہ اس قافلے کا حصہ بنے، گلوبل سموتھ فلوٹیلا میں برابر شریک رہیں۔ لیکن ذرا دیکھیں، پاکستان کی حکومت نے ان کو ذرا برابر سپورٹ نہیں کیا۔ اسپین سے جتنے ایکٹیوسٹ گئے گلوبل سموتھ فلوٹیلا میں، اسپین کی حکومت نے تمام ایکٹیوسٹ کو سپورٹ کیا، تمام ایکٹیوسٹ کی مدد کی۔ اسی طرح ترکیہ کے جتنے ایکٹیوسٹ گلوبل سموتھ فلوٹیلا میں گئے غزہ پٹی کی ناکہ بندی کو توڑنے کے لیے، تو ترکیہ کی حکومت نے اپنے تمام شہریوں کو ہر طرح کا سپورٹ کیا، ملیشیا نے سپورٹ کیا، تقریباً دنیا کے تمام ملکوں نے سپورٹ کیا، حمایت کی۔ کولمبیا کے صدر نے تو گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر حملہ ہو جانے کے بعد اسرائیل کے سفیر کو ملک بدر کر دیا ہے، اسرائیل سے ہر طرح کا سفارتی رشتہ ختم کر لیا، اور کہا کہ ہمارے 2 شہری بھی وہاں موجود ہیں، اور اسرائیل کی ہمت کیسے ہوئی حملہ کرنے کی۔ لیکن ادھر پاکستان کو دیکھیں، پاکستان نے اپنی نیوی کو نہیں بھیجا، اپنے جہاز کو نہیں بھیجا۔ اٹلی نے گلوبل سموتھ فلوٹیلا کی حفاظت کے لیے اپنا 2 نیوی کا جہاز بھیج دیا تھا۔ اسپین نے اپنا جنگی بحری بیڑا روانہ کر دیا۔ ترکیہ نے اپنا جنگی بحری بیڑا روانہ کیا، اپنے ڈرون کو بھیجا، ایئر کرافٹ کو بھیجا، اور لگاتار ان تمام ملکوں کی نیوی نے، آرمی نے گلوبل سموتھ فلوٹیلا کی نگرانی کی، اور اسی کا اثر رہا، اسی کا نتیجہ رہا کہ گلوبل سموتھ فلوٹیلا غزہ کے بالکل نزدیک پہنچ گیا۔ فلسطین کا جو علاقہ ہے، یعنی غزہ سے صرف 100 کلومیٹر کے فاصلے تک اس نے سفر کیا، وہاں پر اسرائیلی آرمی نے آ کر روکا، ورنہ اسرائیلی آرمی کا، اسرائیل کی حکومت کا پلان یہ تھا کہ جو انٹرنیشنل پانی کا علاقہ ہے، سائپرس کے علاقے میں ہی ان تمام جہازوں کو روک دیا جائے، ان پر حملہ کیا جائے، ان کو واپس جانے پر مجبور کر دیا جائے۔ لیکن جب ترکیہ، اسپین اور اٹلی نے اپنے بحری بیڑا کو بھیجا، اپنے جہازوں کو بھیجا، تو اسرائیل اپنی حدود سے پہلے
پہلے کے علاقے میں ان پر حملہ کرنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ لیکن پاکستان کو ذرا دیکھیں، پاکستان نے کسی بھی طرح کی گلوبل سموتھ فلوٹیلا کو مدد فراہم نہیں کی۔ اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ پاکستان نے ابھی تک اپنے ان تمام شہریوں کے لیے کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے۔ پاکستان نے اپنے شہریوں کو ایک بوٹ تک نہیں دیا، ایک جہاز تک نہیں دیا۔ یورپ کی NGOز نے پاکستانی شہریوں کے لیے کشتی کا انتظام کیا اور اس کشتی میں سوار ہو کر یہ تمام لوگ جاتے ہیں، جس کشتی میں کچھ پاکستانی سوار تھے جن میں سے ایک کا نام ہے پیر مظہر سعید۔ ان کی کشتی کا انجن خراب ہو گیا تھا، وہ ڈوبنے والے تھے۔ دوسری کشتی نے ان کو ریسکیو کیا، ان کو بچایا اور مشکل سے ان کی جان بچ پائی۔ اس کے باوجود پاکستان کی طرف سے کوئی ایکٹیویٹی سامنے نہیں آئی، کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا، اور یہیں پر سوال اٹھ رہا ہے پاکستان پر کہ آخر کیسی پاکستان کی غیرت ہے۔ کہاں ہے پاکستان؟ پاکستان کو لیڈ کرنا چاہیے تھا، پاکستان کو آگے آنا چاہیے تھا۔ پاکستان کیوں لا تعلق ہے؟ پاکستان کیوں دور کھڑا ہے؟ پاکستان کیوں غیر جانبدار ہے؟ پاکستان کیوں خاموش ہے؟ حکمرانوں سے کہیں سہولت کاری چھوڑو، حکمرانی سے کہو شریک کاری چھوڑو، حکمرانوں سے کہو خاموشی غفلت اور غیر جانبداری سہولت کاری ہے، یہ چھوڑو۔ حکمرانوں سے کہو لپ سروسز سے آگے آؤ، حکمرانوں سے کہو قراردادوں سے آگے آؤ، حکمرانوں سے کہو تقریروں سے آگے آؤ، حکمرانوں سے کہو زبانی جمع خرچ سے آگے آؤ۔ کھل کر گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر ڈرون حملے کی مذمت کرو، کھل کر گلوبل سموتھ فلوٹیلا کی تحفظ کی بات کرو، ڈپلومیٹک چینل کو متحرک کرو، پوری دنیا کو گلوبل سموتھ فلوٹیلا کی تحفظ کے لیے جگاؤ۔ یہ فرض ہے پاکستان کا۔ پاکستان میں ابھی تک کوئی بڑا پروٹیسٹ بھی نہیں ہوا ہے۔ پاکستان کی تنظیموں نے ضرور اسرائیل کے خلاف پروٹیسٹ کیا ہے، غزہ پٹی کی حمایت میں پروٹیسٹ کیا ہے، جس میں سب سے بڑا نام ہے مولانا فضل الرحمان کا، جو وہاں کے مشہور سیاستداں ہیں، پاکستان کی جمعیت علماء کے وہ صدر بھی ہیں۔ اسی طرح جماعت اسلامی نے بھی بڑی بڑی ریلیاں کی ہے۔ ایک ایسا احتجاج بھی پاکستان میں ہوا جس میں تمام مسالک مکاتب فکر کے علماء موجود تھے، تمام رہنما موجود تھے، تمام اہم تنظیموں کی نمائندگی تھی۔ لیکن ابھی تک پاکستان کی سرکار نے کوئی پروٹیسٹ آرگنائز نہیں کیا ہے، پاکستان کی حکومت نے کوئی احتجاج نہیں کیا ہے۔ ترکیہ کی حکومت بھلے ہی عسکری میدان میں اسرائیل کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکی، لیکن ترکی میں کئی ایسے بڑے بڑے پروٹیسٹ ہوئے، احتجاج ہوئے، جس احتجاج میں براہ راست ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوگان نے شرکت کی ہے۔ اسی طرح ملیشیا میں ایسا کئی بڑا بڑا پروٹیسٹ ہوا جس میں وہاں کے وزیراعظم ڈاکٹر انور ابراہیم کی شرکت ہوئی ہے۔ کئی مرتبہ ملیشیا کی پارلیمنٹ میں باضابطہ ریزولوشن لایا گیا اور اس ریزولوشن کو منظور کیا گیا حکومتی سطح پر۔ ابھی جو قافلہ اور کارواں جا رہا تھا گلوبل سموتھ فلوٹیلا کا، تو اس میں انڈونیشیا کے کئی MPs موجود تھے، ملیشیا کے کئی MPs موجود تھے، فرانس کے کئی MPs موجود تھے، لیکن پاکستان کی حکومت کا کوئی بھی نمائندہ اس قافلے کا حصہ نہیں بنا، نہ کسی طرح کی مدد کی۔ دوسری طرف پاکستان کی حکومت لگاتار غزہ پٹی میں جاری جنوسائیڈ کو سپورٹ کر رہی ہے، اس کی حمایت کر رہی ہے، اور یہ حمایت ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ ہو رہی ہے۔ غزہ پٹی میں اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے وہ اسرائیل صرف اپنے دم پر نہیں کر رہا ہے، بلکہ اسرائیل امریکہ کے سپورٹ سے کر رہا ہے، اسرائیل امریکہ کی مدد سے کر رہا ہے، اسرائیل امریکہ کی ایک چھاونی ہے، اور پاکستان لگاتار امریکہ کو سپورٹ کر رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل پیس پرائز دینے کی وکالت کر رہا ہے پاکستان کا پرائم منسٹر شہباز شریف، وہاں کا آرمی چیف عاصم منیر، اور پاکستانی عوام اس کے خلاف سڑکوں پر نہیں اتر رہی ہے، پروٹیسٹ نہیں کر رہی ہے۔ پاکستانی عوام کو اس کے لیے ذرا برابر فکر بھی نہیں ہے کہ ایک ایسا شخص جس کی وجہ سے غزہ پٹی میں جنوسائیڈ ہو رہا ہے، 62,000 سے زیادہ عام شہریوں اور فلسطینیوں کا قتل ہو چکا ہے، پورا غزہ پٹی تباہ و برباد ہو چکا ہے، اور یہ سب بنجامن نتنیاہو ٹرمپ کی حمایت کی وجہ سے کر رہا ہے، اور اسی ٹرمپ کو نوبل پیس پرائز دینے کی شہباز شریف نے وکالت کی ہے، عاصم منیر نے وکالت کی ہے۔ اور اب جب ٹرمپ کی طرف سے 20 نکاتی فارمولہ آیا غزہ پٹی میں سیز فائر کے لیے، جس میں واضح لفظوں میں بات موجود ہے کہ غزہ پٹی پر اب فلسطینیوں کی حکومت نہیں ہوگی، بلکہ غزہ پٹی کے باہر کے لوگوں کی، فلسطین کے علاوہ لوگوں کی حکومت ہوگی، اور اس کی لگام باغدور امریکی صدر ٹرمپ کے ہاتھوں میں ہوگی۔ اس کے علاوہ اسرائیلی آرمی دھیرے دھیرے غزہ پٹی سے نکلے گی، اسرائیل کا جو بارڈر کا پورا علاقہ ہے وہاں اسرائیلی آرمی بفر زون بنائے گی، سیکورٹی کو سنبھال لے گی،
حماس سے کہا گیا کہ وہ 72 گھنٹے میں تمام ہوسٹیج کو ریلیز کر دے اور اسرائیل کے لیے کوئی ڈیڈ لائن طے نہیں کیا گیا۔ حماس کو کہا گیا سرنڈر کرنے کو، ہتھیار ڈالنے کو، کسی بھی طرح کے مومنٹ کی ریزسٹنس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور ٹرمپ کے اس 20 نکاتی ایجنڈا کو پاکستان نے بھی سپورٹ کر دیا۔ پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف کا فوراً بیان سامنے آ جاتا ہے کہ ٹرمپ کی طرف سے پیش کیے گئے 20 نکاتی ایجنڈا کو ہم سپورٹ کرتے ہیں، حماس کو اسے مان لینا چاہیے۔ اور جب بہت زیادہ تنقید ہوئی پاکستان کو تو پھر پاکستان کی فورن منسٹری نے ایک بیان جاری کر کے پلہ جھاڑنے کی کوشش کی ہے کہ ٹرمپ کے بیانات سے، ٹرمپ کے 20 نکاتی فارمولہ سے ہم ایگری نہیں کرتے ہیں، لیکن وہاں کے آرمی چیف کا اور پرائم منسٹر کا کوئی بھی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ یونائٹڈ نیشن میں جو ریپریزنٹیٹیو ہے پاکستان کے، اس کی طرف سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ اور اس معاملے میں کم از کم انڈیا کے پرائم منسٹر نے ذمہ داری دکھائی ہے۔ انڈیا کے پرائم منسٹر نے ایک مرتبہ بھی ٹرمپ کو نوبل پیس پرائز دینے کی وکالت نہیں کی ہے، لیکن پاکستان کی طرف سے لگاتار وکالت کی جا رہی ہے۔ فلسطین اور غزہ پٹی کو لے کر اگر آپ پاکستان اور انڈیا کی فورن پالیسی کو دیکھیں گے تو ذرا برابر بھی کچھ فرق آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ انڈیا بھی لگاتار فلسطین کو سپورٹ کر رہا ہے، انڈیا کی طرف سے بھی غزہ پٹی کے لیے مدد بھیجی گئی ہے، اور انڈیا نے بھی ہمیشہ ایک دو مرتبہ کے علاوہ UN میں غزہ پٹی کے حق میں، فلسطین کے حق میں ووٹنگ کی ہے، فلسطین کو ایک اسٹیٹ کے طور پر تسلیم کیا ہے۔ انڈیا کی بھی پالیسی ہے کہ 2 اسٹیٹ ہونا چاہیے، یعنی اسرائیل جس طرح ایک اسٹیٹ ہے، فلسطین کو بھی ایک اسٹیٹ کا درجہ ملنا چاہیے، اور یہی پالیسی پاکستان کی بھی ہے۔ لیکن پاکستان اپنے آپ کو امت مسلمہ کا ترجمان مانتا ہے۔ پاکستان کہتا ہے کہ وہ اسلامی ملک ہے، اس لیے اس بنیاد پر اس کو دنیا کی ہمدردی ملنی چاہیے، اس کو سپورٹ ملنا چاہیے، اور اسی بنیاد پر پاکستان کو عرب دیشوں سے لاکھوں ڈالر کی امداد بھی مل جاتی ہے۔ اس کے باوجود مسئلہ فلسطین پر یا غزہ پٹی کے معاملے میں پاکستان کا کردار زیرو ہے، اور پاکستان کو جو کردار نبھانا چاہیے تھا اس نے نہیں نبھایا۔ اور یہیں پر پاکستان پر سوال اٹھ جاتا ہے کہ پاکستان کے لیے اصل ایجنڈا ہے اپنے ملک کی حفاظت کرنا، پاکستان کا اصل ایجنڈا ہے اپنے ملک کے بارے میں سوچنا، نہ کہ امت مسلمہ کے بارے میں سوچنا، نہ کہ مسلمانوں کے بارے میں سوچنا۔ سینیٹر مشتاق احمد بھی تمام لوگوں کے ساتھ اس وقت پاکستان کی قید میں ہیں، اور امید ہے ان کو بھی رہا کیا جائے گا۔ انڈیا میں بھی ان کی خبریں لگاتار چل رہی ہے۔ انڈین میڈیا نے تو سینیٹر مشتاق احمد کا لنک حماس سے جوڑ دیا، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ سینیٹر مشتاق احمد کا تعلق حماس سے تھا۔ اسرائیل کی حکومت اس کی جانچ کر رہی ہے، انویسٹیگیشن کر رہی ہے، اور آسانی سے مشتاق احمد کو رہا نہیں کیا جائے گا۔ لیکن معاملہ ہے پاکستان کی حکومت کا، جو پاکستان اپنے آپ کو امت مسلمہ کا ترجمان اور علمبردار مانتا ہے۔ فلسطین کے مسئلے پر اس نے پوری دنیا کا، امت مسلمہ کا سر جھکا دیا ہے، اور شاید مجھے لگ رہا ہے کہ جب سے پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ پیس پیکٹ ہو گیا ہے، ایگریمنٹ ہو گیا ہے، اب پاکستان بالکل بھی ہمت نہیں کرے گا، جرأت نہیں کرے گا ٹرمپ کے خلاف بولنے کی، امریکہ کے خلاف بولنے کی، یا غزہ پٹی کی حمایت میں بولنے کی، فلسطین کی حمایت میں اور اسرائیل کے خلاف بولنے کی۔ اور نو ڈاؤٹ کہ یہاں پر کم از کم ابھی تک دیش کے وزیر اعظم نریندر مودی نے ٹرمپ کو نوبل پیس پرائز دینے کی وکالت نہیں کی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کو انہوں نے دنیا کا امن کا علمبردار قرار نہیں دیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ نریندر مودی اور ٹرمپ صاحب کی دوستی زیادہ ہے جتنی دوستی شہباز شریف کی اور امریکی صدر ٹرمپ کی ہے۔ جب یہ دونوں یعنی ڈونلڈ ٹرمپ اور نریندر مودی ملتے ہیں تو پوری دنیا میں بجلی چمکتی ہے، کڑکتی ہے، پوری دنیا ہل جاتی ہے۔ سب سے زیادہ ٹرمپ نریندر مودی کو اہمیت دیتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے ابھی رشتے خراب ہو چکے ہیں، اور ہمارے دیش کے وزیر اعظم لگاتار اس رشتہ کو بہتر بنانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا ایک پروپوزل دیا غزہ پٹی میں سیز فائر کے لیے، تو ہمارے دیش کے وزیر اعظم نے 3 زبانوں میں اس پر اپنا رد عمل دیا، اس کو سپورٹ کیا، اس کی حمایت کی، اس کو بہتر قرار دیا، انگلش میں بھی اور عربی میں بھی اور ہبرو لینگویج میں بھی۔ لیکن پاکستان اس سے زیادہ بڑھ چکا ہے، جو پاکستانیوں کو سوچنا چاہیے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، آپ سے گزارش ہے پبلک فیس کو سبسکرائب کر لیجئے اور مجھے دیجئے اجازت۔